بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے چلتے ہیں قدیم بابل کی دنیا میں، ایک ایسا شہر جو بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا اور جہاں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ کہانی ہے ایمان کی اور تکبر کی، ان دونوں کے ٹکراؤ کی۔ سوچے ذرا وہ کیا زمانہ ہوگا، ظلم و ستم کا دور۔ دریائے فرات کے کنارے آباد لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے پتھر کے خداؤں کے آگے جھکتے تھے، اور پورے شہر پر ایک ہی شخص کا خوف طاری تھا، ایک ظالم حکمران کا۔ تو اس کہانی کے مرکز میں دو کردار ہیں۔ ایک طرف ہے وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، اور دوسری طرف ایک بچہ جو پیدا ہی اس کے خدائی کو چیلنج کرنے کے لیے ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے اپنی حکومت کا آغاز تو انصاف سے کیا تھا، لیکن طاقت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اس کا دل پتھر کا کر دیا۔ اس کا غرور اتنا بڑھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ شہر کے ہر چوک پر اس کے مجسمے لگ گئے اور حکم جاری ہوا کہ بس اسی کی پوجا ہوگی، اور جس نے انکار کیا اس کی سزا صرف ایک تھی، موت۔ تو یہ دو بالکل الگ دنیائیں تھیں۔ ایک طرف محل میں بیٹھا نمرود، تکبر اور طاقت کی زندہ مثال، اور دوسری طرف ایک اندھیرے غار میں چھپے ہوئے ابراہیم، جن کا ایمان بالکل خالص اور قدرتی تھا۔ اسے فطرت کہتے ہیں، یعنی وہ سچائی جو ہر انسان کی روح میں پیدائش کے وقت سے ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ نمرود نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا اور اس کی روشنی نے نمرود کے تاج کو بے نور کر دیا۔ اس نے فوراً اپنے نجومیوں کو بلایا اور انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت ختم کر دے گا۔ بس اسی خوف میں آ کر اس نے حکم دیا کہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں معصوم بچے مار دیے گئے، لیکن ابراہیم کی والدہ اماں سلائی، انہوں نے بڑی بہادری سے اپنے بیٹے کو ایک غار میں چھپا دیا، اور وہاں اللہ کے حکم سے فرشتہ جبرائیل نے ان کی پرورش کی۔ تو اب وقت آتا ہے ابراہیم کے غار سے باہر نکلنے کا، اور وہ باہر آ کر اس پورے نظام کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں تھی، نہیں، یہ جنگ تھی منطق کی، دلیل کی اور ایمان کی۔ ابراہیم نے بہت خوبصورت طریقے سے منطق کا استعمال کیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلے ایک ستارے کو دیکھا اور سوچا کیا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ تو ڈوب گیا۔ پھر چاند کو دیکھا، شاید یہ میرا رب ہے، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر سورج نکلا، سب سے بڑا، سب سے روشن، یقیناً یہ میرا رب ہوگا، لیکن شام ہوتے ہی وہ بھی ڈوب گیا۔ تب ابراہیم نے نتیجہ نکالا کہ جو چیزیں ڈوب جاتی ہیں، جو بدل جاتی ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ سچا خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر وہ دن آیا جب ابراہیم نے اس چیلنج کو ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ جب سب لوگ تہوار منانے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو ابراہیم مندر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ایک ایک کر کے سارے بت توڑ دیے۔ بس ایک سب سے بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں ڈال دی۔ ان کا مقصد صاف تھا، یہ دکھانا کہ یہ پتھر کے خدا اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا کریں گے۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ حال دیکھا تو غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ابراہیم سے پوچھا تو انہوں نے بڑے آرام سے طنزیہ جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے کیا ہو۔ اب سب خاموش ہو گئے، بھلا پتھر کا بت کیسے بول سکتا تھا؟ بات پہنچی نمرود کے دربار تک۔ وہاں بادشاہ نے بڑے غرور سے کہا، زندگی اور موت دینا تو میرا کام ہے۔ اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے نمرود نے کیا کیا؟ اس نے دو قیدی بلوائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد۔ پھر کہنے لگا، دیکھا میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی۔ اس کی اس احمقانہ منطق کے جواب میں ابراہیم نے وہ چیلنج دیا جس نے نمرود کو لاجواب کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ بس یہاں آ کے ساری بحث ختم ہو گئی۔ نمرود کے پاس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ وہ کافر بالکل بے بس اور حیران رہ گیا تھا۔
تو جب دلیل ختم ہوئی تو ظلم شروع ہوا، اور اب یہ کہانی اپنے سب سے بڑے، سب سے مشہور معجزے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک اکیلا انسان اور اس کے سامنے آگ کا ایک پہاڑ۔ پتہ ہے اس آگ کو جلانے کے لیے کیا 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 گیا؟ پورے بابل شہر نے 1 مہینے تک صرف لکڑیاں جمع کیں۔ ایک ایسی آگ جلانی تھی جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو، جسے زمین پر جہنم کہا جا سکے۔ حالت یہ تھی کہ لوگ منتیں مانتے تھے کہ اگر ہماری بیماری دور ہو گئی تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دان کریں گے۔ وہ آگ اتنی شدید تھی، اتنی گرم تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو ابراہیم کو اس میں پھینکیں کیسے؟ اس کے لیے تاریخ میں پہلی بار ایک منجنیق یعنی کیٹاپولٹ ایجاد کی گئی۔ آپ اس کی گرمی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس آگ کے اوپر سے اڑ کر گزرتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اور جب ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا تو فرشتے ان کے پاس آئے۔ ہوا کے فرشتے نے کہا میں اس آگ کو اڑا دوں، پانی کے فرشتے نے کہا میں اسے بجھا دوں، لیکن ابراہیم کا جواب تاریخ میں لکھا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ تھا بھروسہ، یہ تھا توکل۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آسمان سے حکم آیا، یا نارکونی بردن وسلامہ علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے صرف ایک حکم نے آگ کی خاصیت ہی بدل دی۔ جو آگ جلانے کے لیے بنائی گئی تھی وہ ابراہیم کے لیے ایک ٹھنڈا پرسکون باغ بن گئی۔ تو آگ تو گلزار بن گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ان دونوں کا انجام کیا ہوا۔ ایک طرف وہ ظالم بادشاہ اور دوسری طرف اللہ کا پیغامبر، ایک کا تکبر اور دوسرے کی تسلیم۔ نمرود کا تکبر تو اور بڑھ گیا۔ اس نے آسمانوں کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک بہت اونچا ٹاور بنایا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف ایک تیر چلایا جو اللہ کی قدرت سے خون آلود ہو کر واپس آیا، تو اس نے فتح کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس کا انجام کسی فوج کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا لنگڑا مچھر بھیجا جو اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا، اور وہ خدا اپنی زندگی کے آخری دن لوگوں سے بھیک مانگتا تھا کہ میرے سر پر ہتھوڑا مارو تاکہ مجھے درد سے کچھ سکون ملے۔ سوچیں، ایک خدا ہونے کا دعوے دار ایک مچھر کے سامنے اتنا بے بس ہو گیا۔ دوسری طرف تھے ابراہیم۔ ان کے لیے آگ کا امتحان آخری نہیں تھا، بلکہ یہ تو شروعات تھی۔ اس کے بعد بھی ان کی آزمائشیں جاری رہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، پھر اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ایک ویران بے آب و گیا وادی میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑا، جہاں سے مکہ اور زمزم کی بنیاد پڑی۔ اور سب سے بڑی آزمائش، جب اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو وہ بھی کرنے کو تیار ہو گئے۔ تسلیم اور اطاعت کے اسی سفر نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بنایا، ایک ایسی میراث جو آج تک زندہ ہے۔ تو نمرود اور ابراہیم کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اصل طاقت ہے کیا؟ کیا وہ طاقت ہے جس سے فوجوں کو حکم دیا جائے، محل بنائے جائیں، یا اصل طاقت ایک اعلیٰ ترین ذات کے سامنے اس کی مرضی کے آگے سر جھکا دینے میں ہے؟